لیڈیز اینڈ جنٹلمین السلام علیکم۔ آج ہم نے سپریم کورٹ کے ابھی ریسنٹ دیے ہوئے فیصلے پر بات کرنی ہے، جو کہ 3 نومبر 2023 کو دیا ہے سپریم کورٹ نے ایک سول پٹیشن میں بشیر احمد ورسز ایڈیشنل اینڈ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج آف حافظ آباد۔ کیس یہ ہے کہ 2018 میں ایک خاتون نے ایک مینٹیننس کا سوٹ دائر کیا ایک فیملی کورٹ میں کہ میرے جو بچہ ہے اس کا خرچہ جو ہے وہ لگایا جائے۔ ڈکری سوٹ جو ہے وہ ڈکری ہو گیا خاتون کے حق میں اور بچے کا خرچہ جو ہے وہ لگ گیا، لیکن ایگزیکیوشن سٹیج پہ اس پٹیشن کی جو ایگزیکیوشن سٹیج تھی، ایگزیکیوشن کا جو سوٹ تھا، اس میں یہ چیز سامنے آئی کہ باپ اس قابل نہیں ہے کہ وہ خرچہ اٹھائے۔ مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے وہ 500 روپیہ روزانہ کماتا ہے، تو وہ 500 روپے میں خود کھائے گا یا اپنے بچے کو کھلائے گا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ تو اس معاملے میں قانون اسلامی یہ کہتا ہے کہ یہ جو لائبلٹی آف دا مینٹیننس آف اے چائلڈ ہے، یہ شفٹ ہو جائے گی ٹوورڈز گرینڈ فادر۔ اسی قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے ایگزیکیوشن سٹیج پہ جو ایگزیکیوٹنگ کورٹ تھی اس نے گرینڈ فادر کی جو پراپرٹی تھی اس کو اٹیچ کر دیا۔ گرینڈ فادر بینگ این اگریو پرسن، یعنی کہ ان کو چونکہ وہ تو پارٹی ٹو سوٹ ہی نہیں تھے، انہوں نے ایک پٹیشن دائر کی ہائی کورٹ میں کہ میں تو نہ اس سوٹ میں پارٹی تھا اور نہ ہی میں ان کنڈیشنز کو فلفل کرتا ہوں جو قانون اسلامی میں ریکوائرڈ تھیں، لیکن لاہور ہائی کورٹ نے ان کی پٹیشن کو سیٹ اسائیڈ کر دیا۔ اس کے خلاف انہوں نے اپیل دائر کی سپریم کورٹ نے۔ سپریم کورٹ نے اس اصول کی وضاحت کرتے ہوئے 2 بنیادی چیزوں کی وضاحت کی ہے۔ پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ جب ایک شخص پارٹی ٹو سوٹ ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے اسے فیئر ٹرائل کا موقع ہی نہیں دیا گیا۔ آرٹیکل 10A آف کانسٹیٹیوشن، اس کا مطلب ہے کہ اسے رائٹ ٹو فیئر ٹرائل نہیں ملا۔ اور دوسری بات جو زیادہ غور طلب ہے وہ یہ، سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ یہ جو قانون اسلامی کا اصول ہے کہ اگر باپ خرچہ دینے کے قابل نہیں ہے تو یہ جو فرض ہے یا لائبلٹی ہے یہ گرینڈ فادر، ان کے دادا کی طرف منتقل ہو جائے گی۔ دادا جو ہے وہ بچے کا خرچہ اٹھائے گا۔ اس کی 2 بنیادی شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے اس چیز کو اسٹیبلش کیا جائے گا کہ باپ اس قابل نہیں ہے، ان کے باپ انتہائی غریب ہیں۔ یہ بھی سبجیکٹ ٹو ریکارڈنگ آف ایویڈنس کے بعد ہی یہ چیز اسٹیبلش ہو سکتی ہے۔ دوسری چیز کہ دادا اس قابل ہے، یعنی کہ فائنینشلی سٹیبل ہے تو وہ بچے کا خرچہ اٹھا سکتا ہے۔ یہ بھی ٹرائل کورٹ ہی یہ طے کر سکتی ہے آفٹر ریکارڈنگ دا ایویڈنس، آفٹر اینالائزنگ دا وٹنسز اینڈ ایویڈنس دیٹ ویدر دیز پرسنز آر اکنامکلی اور فائنینشلی اسٹیبلشڈ اور ناٹ۔ ایگزیکیوشن کورٹ تو اس چیز کا نہ تعین کر سکتی ہے، اور اگر وہ تعین کر بھی لیتی ہے تو وہ ڈکری کو تو بدل نہیں سکتی۔ اس لیے سپریم کورٹ نے جو ٹرائل کورٹ کا فیصلہ تھا اور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا اس کو سیٹ اسائیڈ کر دیا، اور یہ بھی وضاحت کی کہ بعض اوقات ہم صحیح کام کرتے ہیں لیکن اس کا جو طریقہ کار ہے وہ ہم غلط اختیار کرتے ہیں۔ تو سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ جو جسٹ اینڈز ہیں وہ انجسٹ مینز کو جسٹیفائی نہیں کرتے، جو کہ ایک ویل نون پرنسپل ہے جیورسپروڈنس کا۔ تو اس قانون میں، اس فیصلے میں سپریم کورٹ نے یہ بتایا کہ جو باپ کا جو حق ہے، باپ کا جو فرض ہے کہ وہ بچے کا خرچہ اٹھائے گا، اگر وہ نہ اٹھا سکے تو یہ دادا کی طرف منتقل تو ہو جائے گا، لیکن اس کی 2 بنیادی شرائط ہیں۔ ایک یہ کہ باپ غریب ہو اور دادا نسبتاً فائنینشلی اسٹیبلش ہو۔ دوسرا یہ کہ ان دونوں چیزوں کو ٹرائل کورٹ ایٹ ٹرائل سٹیج اسٹیبلش کرے گی۔ ایگزیکیوشن سٹیج کے اوپر آپ دادا کی پراپرٹی کو اٹیچ نہیں کر سکتے۔ دس واز دا ججمنٹ۔ تھینک یو سو مچ۔